آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس پوری آیا مبارکہ میں 3 باتیں بیان ہوئی۔ نمبر 1 بندہ، نمبر 2 رحمت، اور نمبر 3 علم۔ آج یہ بیان کر رہی ہے کہ لوگوں، اس پوری آیت نے زندگی بھر کے لیے ایک اصول طے کر دیا۔ لوگ ولیوں کے پاس جاتے ہوئے یہ بڑا جملہ بولتے ہیں کہ وہ بھی ہم جیسا ہے، وہ بھی تو بندوں میں سے بندہ ہی ہے، اس کے بھی تو ہم جیسے ہاتھ ہیں، اس کے بھی تو پاؤں ہیں، وہ بھی ہماری طرح کھاتا اور پیتا ہے، وہ بھی ہماری طرح زندگی میں عبادات کرتا ہے، اللہ کی رحمت لیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے لیے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، صدقہ و خیرات کرو۔ یہ ساری باتیں تو اللہ کی رحمت لینے کا سبب ہیں۔ تو جب ہم وہ کر رہے ہیں تو وہ آلریڈی وہ پہلے کر چکے۔ اگر ہم نے وہ کر کے اللہ سے رحمت لینی ہے تو وہ کر کے ہمیں دکھا چکے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی داتا کے پاس جانے کی یا سلطان باہو کے پاس جانے کی؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو۔ پھر آگے وہ کون سا علم ہے جو ان کو ملتا ہمیں نہیں ملتا؟ اسی دنیا میں وہ پڑے ہوتے ہیں، اسی ماحول سے وہ انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا ہے، اسی دنیا سے انہوں نے ساری جدوجہد کی ہوتی، تو کیا خاص کمال ہے؟ وہ بھی ہم جیسے ہیں، وہ کوئی ہم سے الگ نہیں ہے، کوئی ہم سے فوقیت والے نہیں، ہم سے بلند نہیں۔ یہ آپ کسی کو کہہ دینا کہ میں داتا صاحب جا رہا ہوں، 15 بندے آپ کے داتا صاحب کہنے پہ معترض ہوں گے۔ جی ہم جیسے ان کو آپ داتا کیوں کہتے ہیں؟ ہم جیسے ان کو ولی کیوں کہتے ہیں؟ ہم جیسے اس کو خاص کا ٹائٹل کیوں دیتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھیے، اللہ رب العزت نے تینوں باتوں کا جواب اس ایک آیہ مبارکہ میں دے دیا۔ اب اس کو میں ترتیب سے چلوں گا تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے۔ پہلی بات یہ لفظ عبد آیا، عین با دال، عبدن۔ قرآن مجید میں یہ لفظ کئی شکلوں میں آیا۔ یاد رکھ لیں، بندہ اس کی 3 قسمیں ہوتی۔ آپ جہاں مرضی چلے جائیں یہ 3 ہی ملیں گی۔ پہلی قسم عبد عابد۔ عبد کہتے ہیں غلام کو عربی میں، ڈکشنری میں آپ جائیں تو آپ کو عبد کا معنی مل جائے گا۔ عبد کہتے ہیں غلام کو۔ تو عبد عابد کا معنی کیا ہے؟ ایسا غلام جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہو، ایسا غلام جو اپنے مالک کی فرما برداری سے بھاگا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں عبد عابد۔ یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، منافق ہیں، یہ سارے عبد عابد ہیں اللہ کے، مگر اللہ کے حکم سے بھاگے ہوئے ہیں۔ یہ پہلی قسم۔ دوسری ارشاد فرمائی عبد رقیق۔ میں سادہ اردو میں کہہ رہا ہوں، عبد رقیق کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بندہ جو فرما بردار۔ یہ جتنے مومن ہیں، پرہیزگار ہیں، یہ سارے ہیں، یہ بھی اللہ کے غلام، مگر یہ فرما بردار ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی۔ بات سمجھ گئے نا؟ اب یہ بات سمجھیں کہ جب 2 غلام کی، تھوڑا گیا جو بچہ آ جائے گا سیٹ کر دیں گے۔ اب 2 باتیں آپ سمجھ گئے۔ ایک غلام وہ ہے رب کا، مگر رب سے بھاگا ہوا، بگوڑا۔ ہر وہ شخص جو رب کی نہیں مانتا، جو رب کا فرما بردار نہیں، وہ کافر ہو، وہ مشرک ہو، وہ منافق، وہ عبد عابد۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کو کہا جاتا ہے یہ عبد تو ہے مگر فرما بردار ہے، بھاگا ہوا نہیں، مانتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، اطاعت بھی کرتا ہے، فرما برداری بھی کرتا۔ تو اس سے مراد ہر مومن ہے، ہر متقی ہے، ہر پرہیزگار۔ کتنی قسمیں ہو گئیں؟ مشکل تو نہیں سبق لگ رہا؟ موسم بھی بڑا خوبصورت ہے، مضمون بھی اولیاء والا۔ تیسرا ہے عبد معزون، میم الف زال واو نون، معزون۔ معزون نکلا اذن سے۔ جب نکاح بچی کا کرتے ہیں تو آپ بچی کے گھر والوں سے کہیں اذن مل گیا جی۔ جنازہ پڑھنا ہو تو امام صاحب کہتے ہیں، وہ جو وارث ہوتے ہیں، جی آپ سے اذن ہے، تو آپ اذن لیتے ہوئے 2 اذن مانگتے ہیں، اذن عام اور اذن خاص۔ اذن کہتے ہیں اجازت کو۔ کس کو کہتے ہیں؟
پہلی قسم کن کی تھی؟ اب آپ ہی بولیں. نافرمانوں کی، کافروں کی، مشرکوں کی. اس کو کہتے عبد عابد، یعنی ہے تو یہ غلام مگر اپنے رحمان کے حکم سے بھاگا ہوا. دوسرا بندہ وہ ہے کہ ہے مطیع، فرما بردار، اطاعت کرتا، فرما برداری کرتا. اللہ نے اس کو مومن کا ٹائٹل دیا. لفظوں کا ٹائٹل بھی دیکھتے رہیں. آپ ولی کا ٹائٹل دیتے ہیں، غوث کو کا ٹائٹل دیتے ہیں، ابدال کا ٹائٹل دیتے ہیں، اوتاد کا ٹائٹل دیتے ہیں، ولی کا ٹائٹل دیتے ہیں. وہ بندہ خاص، پھر خاص میں سے خاص، پھر خاصوں میں خاص. یہ ٹائٹل کیوں دیتے ہیں؟ بابا رب کے قرآن میں یہ ٹائٹل موجود ہے. یہ کوئی ٹائٹل دنیا میں کسی بریلوی نے نہیں دیے، کسی عالم نے نہیں دیے، کسی مفتی نے نہیں دیے. یہ سارے ولی جو کا ٹائٹل ہے، خاص بندے کا ٹائٹل ہے، خاص الخاص کے بندے کا ٹائٹل. پھر خاص الخاص میں کوئی خاص ہے، کوئی ایک نہیں ہوتا، وہ کوئی ہوتا. علامہ اقبال نے کیوں کہا تھا ہزاروں سال نرگس، بولیے نا شعر تو جوانی یاد ہوں گے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. آگے پڑھیے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے. یہ کس کے لیے فرمایا؟ کوئی خاص وفات پا جائے، کوئی ولی مقرب جس کو قربت الہی مل جائے. ہر بندے کے لیے علامہ اقبال یہ شعر نہیں کہا. اسی لیے علامہ اقبال نے ایک اور شعر بھی کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا، آگے پڑھیں، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے. اب یہ بندہ کون تھا جس سے خدا پوچھے؟ ہر بندہ نہ، خاص بندہ نہ. وہ خاصوں میں کوئی خاص مرد کلندر داتا گنج بخش ہوتا ہے. خدا کو، خودی کو بیچنے کا مطلب کیا کہ ہر ایرے غیرے کا منگتا نہ بن، ہر گھر میں منگتا بن کے نہ جا، ہر گھر کا فسادی بن کے نہ جا، ہر گھر کا مبلغ بن کے نہ جا. جہاں جانا ہے حکم رسول کو مان کے جا کہ میں اس گھر میں مہمان بن کے آیا ہوں، میزبان بن کے آیا ہوں. میں نے سنانا کیا ہے، میں نے دکھانا کیا. ہمارے ہاں گھروں میں عام باتیں ہوتی ہیں، تو ہر گھر، میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے معاف کر دینا بری بات لگے، سچی بات میں آپ کو کروں. کبھی آپ گھر میں موبائل لگا لیں، کسی کے گھر جائیں، چاچو ماموں کے گھر جائیں، وہاں موبائل آپ ویڈیو لگا لیں، آڈیو لگا لیں اور خود گھر سے باہر چلے جائیں. آپ ایک دفعہ داخل ہوں، گھر سے باہر چلے جائیں، 2 گھنٹے کے بعد آئیں، آپ موبائل میں سن لیں آپ کے خلاف کتنے لوگ بولیں گے. آ گیا چھاپا ہی پاؤنا، نہ انہیں بہنا نہ انہیں بہن دینا. اسی سے آپ اپنے تقوی کا معیار دیکھ لے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی کتنی مانتا ہوتا تو یہ بچے، یہ میرے کزن، یہ میرے عزیز میرے خلاف کبھی اس طرح کے بول نہ بولتے.